صلوات پر دیجیے محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد. ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد. اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما كان عطاء ربك محظورا. صدق الله العلي العظيم. صلوات بجي محمد علیہ وسلم. عزیزان گرامی، عطائے الہی کے عنوان سے گفتگو کا یہ سلسلہ چل رہا ہے. 2 تقریریں گزر چکی ہیں، آج تیسری تقریر ہے جس میں کسی حد تک میں نے یہ کوشش کی کہ آپ کے سامنے اس بات کو واضح کر دوں کہ بالا ترین عطا الہی کس سے ملی، اور حتیٰ جب انبیاء کو عطا الہی کی ضرورت ہوتی تھی تو وہ کس کا سہارا لیتے تھے، کس سے تمسک کرتے تھے اور کس کی بارگاہ میں جا کر اپنا مدعا پیش کرتے تھے. 2-4 جملوں میں خلاصہ پیش کروں گا. کل کے لیے بہرحال میں آپ سے معذرت خواہ ہوں کہ کافی دیر ہو گئی آپ حضرات کو گھر لوٹتے، لیکن یقیناً یہ عمدی کوئی سلسلہ نہیں تھا. کیا کیا جائے، گفتگو ایسے موڑ پہ پہنچ جاتی ہے کہ جہاں پہ گفتگو کل کے لیے رکھنا مشکل نہیں بلکہ ناممکن ہو جاتا ہے. دیکھیے، پروردگار عالم کی بارگاہ سے جب جناب آدم کو اس مشکل کا سامنا ہوا تو پروردگار نے کلمات عطا کیے. جناب آدم کی توبہ ان کلمات کے ذریعے قبول ہوئی. میں نے قرآنی آیات کے حوالے سے اور احادیث میں بھی یہ بات موجود ہے کہ وہ ہستی کہ جس کے ذریعے جناب آدم کی توبہ قبول ہوئی، حضرت ختمی مرتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر میں نے اس کے جب ختمی مرتبہ کی بات آئے گی تو پھر روایات آیات کے حوالے سے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کون سی ہستیاں تھیں. آیا کچھ ایسی ہستیاں تھیں جو ختمی مرتبت کے ساتھ اس عالم بالا میں اس وقت موجود تھیں، جن کا نور رسول خدا کے نور کے ہمراہ تھا، معیت حاصل تھی یا نہیں. کل کی گفتگو میں نے یہ آپ کے سامنے پیش کیا کہ پروردگار نے انبیاء کو انسانی سانچے میں، انسانی ڈھانچے میں، انسانی قالب میں بھیجا. پروردگار عالم قرآن میں بار بار اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ ہم نے اپنے انبیاء کو انسانوں کی صورت میں بھیجا. کفار مسلسل انسان کہہ کر، بشر کہہ کر انبیاء کی دعوت کو ٹھکرایا، انہوں نے لبیک نہ کہا. انبیاء نے بھی یہی کہا کہ ہم تم جیسے انسان، کفار نے بھی یہی کہا کہ تم ہم جیسے انسان، اللہ نے بھی کہا کہ یہ انبیاء تم جیسے انسان. لیکن تینوں، خدا، انبیاء، کفار، ایک ہی بات کہہ رہے ہیں، لیکن خدا اسی بات پر کفار کی مذمت بھی کر رہا ہے. تو پھر میں نے عرض کیا کہ دیکھیے زاویہ نگاہ مختلف ہے، زاویہ نگاہ کو دیکھنا ہوگا. پھر میں نے مختلف آیات کے ذریعے آپ کے سامنے اس بات کو پیش کیا کہ مال اور بنون زینت حیات دنیا ہے. کوئی چیز ہو سکتا ہے ہمیں پسند آئے، خدا کہہ رہا ہے بری ہے. کوئی چیز ہو سکتا ہے ہمیں بری لگے، خدا کہہ رہا ہے کہ تمہارے لیے اچھی ہے. کس انداز سے زاویہ نگاہ کا فرق ہے. زاویہ نگاہ کو بدلنے کا مدعا ہے پروردگار عالم کی بارگاہ میں. یہ فرمانا چاہ رہا ہے پروردگار کہ دیکھو ہم کہہ رہے ہیں کہ انسان ہی ہے اور تم بھی کہہ رہے ہو انسان ہی ہے، لیکن کیونکہ زاویہ نگاہ کا فرق ہے اس لیے ہم تمہاری مذمت کر رہے ہیں.
اور پھر پروردگار عالم نے اس کی وجہ یہ بیان کی کہ وما قدر اللہ حق قدرہ سورہ اسراء کے اندر کہ انہوں نے در حقیقت بڑی کلیدی بات پروردگار عالم نے ارشاد فرمائی کہ دیکھو اے انسانوں، ان لوگوں نے کہ جنہوں نے ہمارے انبیاء کو انسان اور بشر کہہ کر ان کی دعوت کو ٹھکرایا، در حقیقت مسئلہ یہ نہیں تھا کہ انہیں اس پر اعتراض تھا، اصل میں اعتراض کج فہمی، بکراتیت، بد سلیقگی کی جڑ کہیں اور تھی۔ وہ کیا تھی؟ وما قدر اللہ حق قدرہ، انہوں نے در حقیقت پروردگار عالم کی صحیح معرفت ہی حاصل نہ کی، کہ اگر پروردگار عالم کی صحیح معرفت حاصل کر لیتے تو یہ لوگ یہ نہ کہتے۔ اور پھر پروردگار نے مثال بھی پیش کی، من انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ نورا وہدی للناس، بتاؤ ذرا موسیٰ بھی تو کتاب لے کر آئے تھے۔ تو لگتا یہ ہے کہ پروردگار عالم کی گفتگو یہاں پر ان لوگوں سے ہے کہ جو دین موسوی پر تھے اور جناب موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کو مانتے تھے۔ بھائی موسیٰ بھی تو لے کر آئے تھے، عیسیٰ بھی لے کر آئے تھے، یہ سب کتابیں آئی تھی، صحف آسمانی آئے تھے، تو یہ ہمارا جو آخری پیغمبر آیا ہے یہ کوئی نئی بات تو نہیں کر رہا۔ اس کا مطلب یہ کہ زاویہ نگاہ میں انحراف لا علمی اور نادانستگی کی بنیاد پر نہیں تھا، اس کے پیچھے ایک شیطنت چھپی ہوئی تھی۔ پروردگار عالم نے اسی بات کو بیان کیا، قل من انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ نورا وہدی للناس، بتاؤ کون آیا تھا، کس نے دی تھی موسیٰ کو کتاب، جو نور بھی تھا، جس میں ہدایت بھی تھی۔ اور پھر میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ پروردگار نے کہا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان لانے والوں اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ یہاں پر پروردگار نے اسلام نہیں کہا، سلم کہا۔ دیکھیے کوئی شکستہ دستوپا شکستہ عربی جاننے والا شخص قرآن نہیں لکھ رہا، پروردگار عالم کی کتاب ہے، پھر پروردگار عالم کہہ سکتا تھا کہ اسلام میں داخل ہو جاؤ، ادخلوا فی الاسلام کافہ، تو شاید سامنے والے جواب دیتے اسلام تو قبول کر لیا ہے۔ پروردگار نے کہا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، سلم کہتے ہیں اس مرحلے کو کہ جو ریشہ ہے، جڑ ہے اسلام کی۔ اسلام کب لاتا ہے؟ جب انسان سر تسلیم خم کر لے، اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے کہ اے ایمان لانے والو تم ایمان تو لے آئے ہو، کلمہ تو پڑھ لیا ہے، لیکن ہم جانتے ہیں تمہارے دل ٹیڑے ہیں، ابھی سر تسلیم خم کر دو۔ بھئی کہاں پر پروردگار کہہ رہا ہے کہ سر تسلیم خم کر دو؟ کہاں ان لوگوں نے اپنے سر اٹھائے ہوئے تھے؟ کہاں پروردگار کی بارگاہ میں سینہ تان کر آتے تھے یہ لوگ؟ اور پھر فرمایا لا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ پھر میں نے یہ عرض کیا کہ بھائی پروردگار کہہ رہا کھلا دشمن ہے، اور خود قرآن میں فرما رہا ہے کہ دیکھو تم شیطان کو نہیں دیکھ پاتے، شیطان اور اس کا قبیلہ تمہیں دیکھتے ہیں۔ خود ہی فرما رہا ہے پروردگار عالم، تو خود کہہ رہا ہے کہ تمہارا کھلا دشمن ہے شیطان، اور خود ہی تو یہ فرما رہا ہے کہ دیکھو تم شیطان کو نہیں دیکھ پاتے۔ جب ہم شیطان کو نہ دیکھ پائیں گے تو اس کی دشمنی کو بھی نہیں دیکھ پائیں گے، تو کھلی ہوئی دشمنی کیسی اور کھلا ہوا دشمن کیسا؟ بھائی توجہ کیجئے گا آیات پر، اور کہا کہ شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو۔ تو پروردگار عالم تیرا یہ حقیر ترین بندہ ہاتھ جوڑ کر تیری بارگاہ میں یہ سوال کرنے کی جرت کر رہا ہے، اور یہ بھی اس بنیاد پر ہے کہ تو نے خود حکم دیا کہ تدبر کرو قرآن میں، تفکر کرو قرآن میں، عقل سے کام لو، کہ پروردگار ہمیں شیطان کے وہ قدم تو بتا کہ جو قرآن میں نظر آئے۔ تو جائیں یہ دیکھیے وہ جگہ تھی کہ جہاں شیطان نے آدم کے سجدے سے انکار کیا۔ پھر میں نے مولا کائنات کا وہ خطبہ پڑھا کہ جہاں مولا کائنات نے یہ ارشاد فرمایا کہ دیکھو الحمدللہ الذی لبس العز والکبریاء وجعلہما لنفسہ دون خلقہ، پروردگار عالم نے عزت اور کبریائی کو اپنے سے مخصوص کیا، اور پھر مولا نے فرمایا کہ اسی عزت اور کبریائی کے وسیلے سے خدا نے اپنے ملائکہ کا امتحان لیا۔ عزت و کبریائی معمولی صفت نہیں ہے، عزت و کبریائی کے ذریعے ملائکہ کا امتحان لیا۔ کیوں؟ تاکہ جو متواضع ہیں، سلم اور تواضع لفظی لحاظ سے الگ الگ ہیں لیکن مصداق میں ایک ہو جاتے ہیں۔ تواضع کب آئے گی؟ کہ جب آپ سر تسلیم خم کر دیں گے کسی کے سامنے۔ لِيُمَيِّزَ الْمُتَوَاضِعِينَ مِنَ الْمُسْتَكْبِرِينَ، تاکہ متواضع تواضع رکھنے والے فرشتوں کی اور مستکبر مغرور تکبر کرنے والے فرشتوں کو جدا کیا جا سکے۔ یہ پروردگار کی ریت ہے، اس کی رسم یہ ہے، اس کی سنت یہ ہے کہ وہ ہمیشہ امتحان کے ذریعے جدا کرتا ہے۔ پانچویں امام نے فرمایا واللہ لتغربلن، چھلنی چلے گی اور ایسی چھلنی چلے گی۔ لتغربلن 3 دفعہ فرمایا اس کو کہ چھلنی چلے گی، 3 دفعہ فرمایا چھلنی چلے گی، تم چھانے جاؤ گے جب کہیں جا کر ہمارے آخری کا ظہور ہوگا۔ تو اکتفا نہ کر لیجیے اللہم کل ولی ایک پڑھنے پر، دعا پڑھنا ضروری ہے، لیکن مولا کا یہ فرمان نظر کے سامنے رہے کہ چھلنی چلے گی۔ جب چھلنی خدا چلائے گا اور اعلان پانچویں امام کرے تو خدا کی پناہ کے کس طرح سے چھلنی چلے گی۔
عبادتوں پر خوش نہ ہو جائیے. میں نے کل یہ کہا کہ شیطان کی مولا کائنات نے فرمایا الا ترون، کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو کیف احبط اللہ عملہ الطویل وجہدہ الجہید، کہ کس طرح سے خدا نے اس کے طویل عمل کو اور اس کی طویل جد و جہد کو عن کبر ساعت واحدہ، ایک لمحے کے لیے اس نے خدا کے فرمان سے سرپیچی کی، سرتابی کی. پروردگار نے اس کے عمل کو باطل کر دیا، اکارت کر دیا. مولا کائنات نے فرمایا 4000 برس اس نے عبادت کی تھی. اور پھر مولا کائنات نے فرمایا نہج البلاغہ میں کہ یہ نہیں پتا لا یدرا امن سنین دنیا، کہ یہ نہیں پتا تم لوگوں کو کہ وہ دنیا کے 4000 برس سے یا غیبی دنیا کے 4000 برس سے. اور اب میں بچوں کو سمجھانے کے لیے کہوں کہ یہ نہیں پتا وہ 4000 برس یہی تھے 365 دن کے، یا وہ آج کی اصطلاح میں نوری سال سے لائٹ ایئر تھے. کچھ نہیں پتا کہ 4000 برس کتنے تھے. فمن یسلم علی اللہ بعد ذلک، مولا کائنات فرماتے اب کون پروردگار کی بارگاہ میں صحیح و سالم رہ سکتا ہے وہی کام کر کے جو شیطان نے کیا. پھر مولا کائنات نے فرمایا وجہ کیا تھی؟ اعتراضات الحمیہ. میں نے کل عرض کیا کہ حمیت نے، تعصب نے، گھمنڈ نے اسے راستے سے ہٹا دیا. فافتخر علی آدم بخلقہ، یہ جملہ میں نے کل نہیں بتایا تھا کیونکہ وقت کی تنگی تھی. فافتخر علی آدم بخلقہ، شیطان نے اپنی خلقت کے ذریعے آدم کی خلقت پر اعتراض کیا. وَوَضَعَهُ اللَّهُ بِتَكَبُّرِهِ، اور پروردگار نے اس تکبر کی وجہ سے شیطان کو ذلیل کیا. فَجَعَلَهُ فِي الدُّنْيَا مَدْحُورًا وَأَعَدَّ لَهُ فِي الْآخِرَةِ سَعِيرًا. تو مولا کائنات فرماتے ہیں دیکھو شیطان کے ایک لہجے کی بڑی توجہ کیجیے گا، بہت توجہ کیجیے گا. شیطان کے ایک لہجے کی نافرمانی کی بنا پر پروردگار نے اسے دنیا میں مدحور بنا دیا. دال ہائے خطی اور رے، دال ہے رے، مدحور کا مطلب کیا ہے؟ دور کرنا. تو مولا کائنات نے یہ کیوں نہیں کہہ دیا کہ اسے دور کر دیا؟ کہہ دیتے ابعدہ. بھائی بہت کا معنی لے آتے تو دہر کے معنی میں وہ چیز پوشیدہ ہے جو بہت کے معنی میں پوشیدہ نہیں ہے. ایک دفعہ آپ کسی کو دور کرتے ہیں احترام کے ساتھ، ایک دفعہ آپ ذلت اور رسوائی کے ساتھ جب اس کو دور کرتے ہیں تو کہا جاتا ہے دہرا. یعنی پروردگار عالم نے نہایت ذلت اور رسوائی کے ساتھ اسے دور کیا. اگر پروردگار اپنی بارگاہ سے دور کر دیتا تو یہی ذلت کے لیے کافی تھا. لیکن پروردگار کی ریت یہ ہے کہ جب بھی کوئی اس کے اولیاء کے مقابلے میں آئے اسے دور بھی کرتا ہے اور ذلیل بھی کرتا ہے. یہ اور بات ہے کہ ذلت کی مدت کچھ طویل ہو جائے، ذلت آشکار نہ ہو، ذلت سامنے نہ آئے، لیکن جو بھی خدا کے ولی کے مقابلے میں آئے گا تو بھائی دیکھیے آپ لوگ جو یہاں بیٹھے حسین ابن علی کا غم منانے کے لیے، آیا تھا یزید حسین ابن علی کے سامنے. تو پروردگار کی سنت یہ ہے کہ جو ولی اللہ کے سامنے آئے گا اسے ذلیل کرے گا. یزید آج ذلت کے پاتال میں گر چکا ہے اور فقط و فقط نام سید الشہداء باقی ہے. یہ ایک چھوٹی سی مصلحت ہے، یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے پروردگار عالم کی بارگاہ میں. فَجَعَلَهُ فِي الدُّنْيَا مَدْحُورًا، خدا نے دنیا میں شیطان کو مدحور کر دیا. وَأَعَدَّ لَهُ فِي الْآخِرَةِ سَعِيرًا، اور پروردگار نے آخرت میں اس کے لیے ایک بھڑکتے ہوئے شعلوں کی آگ تیار کی. میں نے یہ بھی کہا، پھر بس یہ آخری جملہ اور آج کے گفتگو پہ آ جاؤں گا کہ دیکھیے میں نے یہ کل کہا کہ عبادتوں پہ گھمنڈ نہ کیجیے. تو میرا کوئی محترم عزیز سننے والا یہ نہ سمجھے کہ میں عبادتوں کی نفی کرنا چاہتا ہوں. نہیں، کیسے میں عبادتوں کی نفی کر سکتا ہوں؟ میری اوقات کیا ہے؟ الذین یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ، پروردگار ہمارا قرآن کا اعلان ہے، جو لوگ میری عبادت سے سرتابی کریں گے سیدخلون جہنم داخرین، یہ لوگ جہنم میں نہایت ذلت کے ساتھ داخل کیے جائیں گے. عبادت کرنا اور بندگی کی رسموں کو نبھانا اور ہے، اور عبادت کر کے اس پر گھمنڈ کرنا اور ہے. اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو خدا کی توفیق ہے، اگر میں نماز پڑھتا ہوں تو خدا کی توفیق ہے. بے نمازی کی توہین کرنے کا آپ کو کوئی حق نہیں ہے. بے نمازی کی توہین الگ ہے، بے نمازی کو نماز کی جانب لانا الگ ہے. گھر میں مجلس کی آپ نے، کوئی فرش اعضاء پر آیا، آپ نے دیکھا صاحب اس کا حلیہ ذرا مذہبی لحاظ سے کچھ جچ نہیں رہا آپ کی آنکھوں میں، توہین کرنے کا حق نہیں ہے. یہ مہمان سیدہ ہے، توہین کا حق نہیں ہے. بھائی میں مولوی ہوں، مولانا مجلس پڑھتے ہیں، داڑھی ہے میری، سر پہ عمامہ ہے، اب میں چاہوں کہ سب مجھ جیسے ہو جائیں، یہ غلط ہے. لیکن شریعت کی حدود میں جو حلیہ شریعت نے بنانے کا حکم دیا ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن توہین کرنا اس سے بڑا گناہ ہے. توہین کرنے کی کسی کو کسی کے بارے میں اجازت نہیں. ہاں مسئلہ شرعی بتانا آپ بتائیے بالکل. تو یہ دیکھا گیا ہے کبھی کبھی کہ عزیزان گرامی کہ انسان اپنی عبادتوں پر گھمنڈ کر لیتا ہے.
خواتین پردہ کریں، بہت اچھی بات ہے، نماز پڑھیں، بہت اچھی بات ہے، مرد عبادت کریں، مردوں کی جو متعلقہ عبادات ہیں، مردوں پر جو حرام ہے، مردوں پر جو واجبات ہیں وہ کریں، خواتین بھی اپنے واجبات انجام دیں، بالکل سرخوں ہو جناب سیدہ کے سامنے. لیکن اگر کوئی پردے دار خاتون اپنے پردے کے ذریعے توہین کرے کسی بے پردہ خاتون کی تو یہ گناہ ہے، حرام ہے. یہ عطا پر گفتگو چل رہی تھی، یہاں تک خلاصہ پیش کیا. اب دیکھیے عطا کی جب بات آئی تو عطا بزرگ ترین، اعلیٰ ترین، عمدہ ترین عطا جو کائنات کو خدا نے دی وہ ہے ذات ختمی مرتبت. ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ میں خراسان میں تھا تو جب 8ویں امام میں تشریف فرما تھے تو ابا سلط اور کچھ اور دیگر اصحاب بیٹھے تھے. میں گیا، میں نے دیکھا کہ ایک آدمی طویل قد، گندمی سانولا سا رنگ آیا ہے اور کہا کہ میں اپنا فقط تو نفقتی حج سے آ رہا ہوں، وکان مصری من الحج، اور میں اپنا زاد و راحلہ سامان سفر، روپیہ پیسہ جو ہوتا تھا اس زمانے میں وہ کھو گیا ہے، ختم ہو گیا ہے. لست موضع صدقہ، اے علی بن موسیٰ الرضا میں صدقے کا مستحق نہیں ہوں، کچھ مال دیجیے مجھے، پہنچا دیجیے میرے شہر تک، وہاں جا کر آپ کی طرف سے صدقہ دے دوں گا. صاحب مال ہوں، آپ کی طرف سے صدقہ دے دوں گا. مولانا نے کہا اچھا. گفتگو ہوتی رہی. پھر جب کچھ وقت گزرا تو مولا گئے، اٹھے اور ایک کچھ تھیلی لائے اور پس پردہ، پردے کی پشت پر سے اس کو کہا کہ دیکھو یہ لو 100 دینار ہیں، تم اس کے ساتھ اس کے ذریعے اپنے وطن پہنچ جاؤ گے اور میری طرف سے صدقہ دینے کی ضرورت نہیں، یہ ہم نے تمہیں دیا. وہ لے کر چلا گیا. جو وہاں پہ اصحاب بیٹھے تھے کہا کہ مولا یہ پردے کے پیچھے سے دینے کی کیا تک تھی؟ عجیب جواب دیا مولا نے. 8ویں امام، امام علی بن موسیٰ الرضا، امام رؤوف، خدا انشاءاللہ آپ سب کو توفیق دے زیارت کی. فرمایا 8ویں امام نے کہ من زارنی علی بعد داری، جو میرے توس کی قبر جس کے گھر سے بہت دور ہو اور وہ دوری کے باوجود میری زیارت کرے تو میں 3 مقامات پر اس کی مدد کے لیے آؤں گا مرنے کے بعد. اب جس کو شوق ہے کہ مولا 8ویں امام آئے مدد کے لیے تو بھائی ہاں، ایک الگ بحث ہے امامت ماننے اور نہ ماننے کی. امام رضا یہ نہیں کہہ رہے کہ جو میرا ماننے والا میرے پاس آئے گا، امام کے احترام میں جو جائے گا، جس فرقے کا جائے گا، امام مدد کے لیے آئیں گے. دیکھیے فرقوں میں تو ہم نے آپ نے بانٹ دیا نا لوگوں کو. جو فرزند رسول ہے وہ آپ کے فرقوں کو نہیں دیکھتا، آپ کی خلوص نیت کو دیکھتا ہے. بھائی جس فرقے کے ہو، اسماعیلی ہو جاؤ، بولی ہو جاؤ، سنی ہو جاؤ، شیعہ ہو جاؤ، رسول کا بیٹا سمجھ کے جاؤ. بس رسول کا بیٹا ہی سمجھ کے جاؤ، کیونکہ قرآن میں آیا وا اولو الارحام بعضهم اولی من بعض، صاحب رحم رشتے دار بعض سے زیادہ بعض پر فوقیت رکھتے ہیں. بھائی یہی تو وجہ تھی. ہارون آیا مدینے میں، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام بھی موجود ہے، ہارون بھی موجود ہے. ایک دفعہ سلام کیا، السلام علیکم یا ابن عمی. ہارون نے قبر رسول سے مخاطب ہو کر کہا کہ سلام آپ پر رسول اللہ ہے میرے چچا کے بیٹے. اب دیکھیے برتری جتلانا چاہ رہا ہے کس پر؟ مالک کل پر، مالک کائنات پر، 7ویں امام پر، ہارون. ایک دفعہ امام نے جب یہ دیکھا کہ برتری جتلانا چاہ رہا ہے اپنے چچا کا بیٹا کہہ کر، تو امام نے کہا السلام علیکم یا جدی، سلام ہو آپ پر اے میرے باپ، اے میرے جد رسول اللہ. ایک دفعہ چہرے کا رنگ متغیر ہوا. کہا کہ بھائی کس بات کی فضیلت ہے آپ کو؟ کہا کہ یہ بتاؤ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہو کر آ جائیں اور تم سے تمہاری بیٹی کی خواستگاری کریں تو تم ہاں کہو گے یا نہ؟ کہوں گا میں کہنے لگا میری خوش قسمتی ہے کہ رسول خدا آ کر مجھ سے میری بیٹی کا رشتہ طلب کریں. کہا کہ اگر آ جائے تو ہمارے ساتھ یہ کام کر ہی نہیں سکتے. دیکھیے کس انداز سے. بہرحال تو امام رضا پس پردہ پردے کے پیچھے سے آ کر دیا، اسے تھیلی دی، کہا 100 دینار لے جاؤ، تم اپنے وطن تک پہنچ جاؤ گے. کہا مولا آپ سامنے کیوں نہ آئے؟ کہا مخافتا ان لا ارا ذل السوال
فی وجہہ لقضاء حاجتہ. خدا کی قسم اگر اتنی قیمت ہو ہماری جانوں کی، بہرحال امام رضا صلوات اللہ وسلام علیہ کی بارگاہ میں کہ ہماری جانیں قربان ہو مولا کے قدموں کی خاک پر، اور شفاعت ہم کو دنیا اور آخرت میں نصیب فرمائے امام رضا کی. کہا مولا کیا وجہ تھی؟ کہا کہ مخافت ان لا ارى ذل السوال فی وجہہ لقضاء حاجتہ. مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ جو اس نے مجھ سے سوال کیا مجھے یہ ڈر تھا کہ سوال کرنے کے بعد انسان کی نگاہوں میں جو شرمندگی آتی ہے اس حالت میں میں اس کے چہرے کا سامنا نہ کروں. یہ ہے عطا الہی کے سلسلے، یہ ہستیاں ہیں جو عطا الہی کے تسلسل کو آگے بڑھاتی ہیں. پروردگار عالم دیتا ہے تو احسان نہیں جتلاتا، سب کو دے رہا ہے، کلن نمد ہؤلاء وہؤلاء وما کان عطاء ربک محظورا. ہم انہیں بھی دیں گے جو دنیا والے ہیں، انہیں بھی دیں گے جو آخرت والے ہیں، اور دیکھو تمہارے پروردگار کی عطا میں کوئی ممانعت نہیں ہے. ابو حبیب نامی ایک انسان مدینے کے پاس رہتا ہے، کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ آئے ہیں، کھجور کی ایک چٹائی بچھی ہے. خواب میں دیکھا کھجور کا ایک طبق ہے، خرمہ سیحانی مدینے کا. تو میں گیا، رسول اللہ نے مٹھی بھری اور مجھے خرمے عطا کیے. میں نے گنے 18 تھے. فتعول تو تعبیر میں نے یہ نکالی کہ میں 18 برس جیوں گا اس واقعے کے بعد. میں اپنی زمین پر کام کرنے میں مشغول تھا مدینے سے باہر کہ لوگ آئے، کہا کہ دیکھو 8ویں امام رضا یہاں پر تشریف لائے، مسجد میں بیٹھے ہیں. سب لوگ ان کے پاس، ایک بھیڑ لگ گئی ہے، رش لگ گیا ہے، کوئی اپنی کوئی حاجت لے کے آیا ہے، کوئی زیارت کے لیے آیا. غرض یہ کہ امام معصوم تشریف لائے ہیں، اور لوگ جو امام نہیں مانتے تھے وہ رسول اللہ کا بیٹا ہونے کے ناطے سے احترام کرتے تھے. میں بھی گیا، بھیڑ لگی ہوئی تھی، میں بیٹھ گیا، کھسکتے آگے پہنچا. ایک دفعہ امام رضا علیہ السلام نے دیکھا، میں نے دیکھا اسی انداز سے بیٹھے ہیں جیسے خواب میں رسول اللہ بیٹھے تھے. وہی چٹائی ہے، وہی خرمہ سیحانی ہے. اور ایک دفعہ امام نے دیکھا میری طرف اور بقول میرے مسکرا کر مٹھی بھری اور دے دیا مجھے کھجور. میں نے گنے 18 تھے. اچھا، پھر میں نے کہا یبنا رسول اللہ زدنی، یبنا رسول اللہ کچھ اور کھجور آتا ہوں، طبق تو بھرا ہوا رکھا ہے، 18 کیوں دیے؟ تو مولا امام رضا علیہ السلام نے فرمایا لو زادک رسول اللہ لزدناک، اگر ہمارے جد نے زیادہ دیے ہوتے تو ہم بھی زیادہ دے دیتے. دیکھیے میں اسی لیے کہتا ہوں کہ فرقوں کی تفریق سے بالا تر ہو کر رسول اللہ کو سمجھیے، پنجتن کو سمجھیے. کسی ایک فرقے کی میراث تھوڑی ہے پنجتن. ائمہ اہل بیت آل رسول کسی فرقے کی میراث نہیں ہے. اور جو میں نے کہا فرقے کی میراث نہیں، یہ بھی جملہ غلط ہے. کسی خاص مذہب کی میراث نہیں ہے. اگر عیسائی بھی جائے ان کے دروازے پر، اگر ہندو بھی جائے ان کے دروازے پر، اگر زرتشتی جائے ان کے دروازے پر، سکھ جائے ان کے دروازے پر، ان کا دروازہ عطا الہی بانٹتا ہے. کسی بھی مذہب کا ماننے والا جائے حاجت لے کر، مصلحت ہوگی تو حاجت روائی بھی ہوگی. مسلمان کا تو ذکر ہی الگ. تو یہ عطا الہی کا تسلسل ہے. جب عطا الہی کے حوالے سے گفتگو ہوئی تو اب دیکھیے یہ ابھی تک تمہیدی گفتگو چل رہی ہے. پہلا مسئلہ جو پہلے دن عرض کیا کہ جناب ختمی مرتبت بالا ترین عطا الہی، انبیاء بھی مستحق و محتاج مدد کے. دوسرا مرتبہ جو ہے بحث کا گفتگو کا کہ انسان دیکھ کر انہیں اپنی طرح کا، کہیں انسان گمراہ نہ ہو جائے، اشتباہ نہ ہو جائے، غلطی نہ کر بیٹھے کہ یہ ہم جیسے ہیں تم جیسے. لیکن کیا فرمایا خدا نے؟ نفخت فیہ من روحی، میں نے اپنی روح ڈالی ہے ان میں. اور بڑی توجہ کیجیے گا، عبادت صفت ہے بندے کی، پروردگار کو متصف نہیں کیا جا سکتا. ایھا العابد، اے عبادت کرنے والے، وہ معبود ہے، ہم عابد ہیں. لیکن پروردگار کی صفت ہے علم کی، وہ جتنا چاہے علم دے. تو بڑی توجہ کے ساتھ اس بات کو بھی میں واضح کر کے آگے بڑھ جاؤں کہ دیکھیے فرشتوں نے کیا کہا تھا، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم تیری تسبیح، تقدیس اور ہم کے ذریعے تیری عبادت کرتے ہیں. عبادت وہ صفت ہے کہ جو بندوں سے مختص ہے. لیکن آدم کو اللہ نے ایک ایسی صفت دی جو خداوند تبارک و تعالیٰ سے مختص ہے پتلہ خاکی، لیکن صفات خدائی ہے.
وہ علم آدم الاسماء کلھا، اور تعلیم اسماء کا مرتبہ اتنا بلند تھا کہ پروردگار نے کہا ہم نے آدم کو اسماء کی تعلیم دی۔ علم وہ صفت ہے جو مختص ہے ہم سے، عبادت وہ صفت ہے جو مختص ہے تم سے۔ آدم ہماری عبادت بھی کرے گا ہمارے دیے ہوئے علم کے ساتھ، یعنی آدم میں دونوں چیزیں موجود ہیں، بندگی اور عبودیت بھی ہے اور ہماری صفت بھی ہے، ہمارے دیے ہوئے علم کے ذریعے ہماری عبادت کرے گا۔ اور مرتبہ یہ ہے آدم کا کہ جب خدا نے فرمایا وہ علم آدم الاسماء کلھا، اور جب فرشتوں کے سامنے آیا تو پروردگار نے کیا کہا؟ انبئونی باسماء ہؤلاء، مجھے خبر دو ان اسماء کی۔ فرشتے خبر نہ دے سکے تو پروردگار نے آدم سے کیا کہا؟ بہت باریک بحث کا مرحلہ آپ پہنچائے۔ فرشتوں سے خدا نے کیا کہا؟ یا آدم انبئہم باسمائہم، توجہ کیجیے گا، آدم سے کیا کہا تھا خدا نے؟ آدم میں تمہیں علم دے رہا ہوں اسماء کا، علم دیا آدم کو، لیکن وہی اسماء جب برملا کرنے کی بات آئی، جب اظہار کرنے کی بات آئی فرشتوں سے، تو یہ نہیں کہ آدم وہ نام جو ہم نے تمہیں سکھائے ہیں فرشتوں کو سکھا دو، کہا کہ خبر دو۔ یعنی فرشتوں کا مرتبہ وجودی اس مرتبے پر نہیں ہے کہ وہ ان اسماء کی تعلیم بھی حاصل کر سکے جو آدم کو دیے، یعنی آدم کا علم اس مرتبے پر ہے کہ فرشتے اگر ان اسماء کو جان بھی لیں تب بھی وہاں نہ پہنچ سکیں۔ یہ آدم کو صفت دی، آدم اور اس کے بعد انسانی ڈھانچہ اور انسانی سانچہ محتاج ہے تمام کے تمام لوگ، تمام کے تمام خدا کے بندے حضرت ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب دیکھیے ایک اور نبی کے حوالے سے، پیغمبر کے حوالے سے گفتگو ہو کہ عطا کی شرائط کیا ہے۔ پروردگار عالم جب عطا کرتا ہے تو کرتا کس انداز سے ہے؟ 18ویں اور 19ویں، یہ جو میں نے آیت جسے سرنامہ کلام قرار دیا وہ 19ویں آیت کا ایک اقتباس ہے۔ اصل میں آیت سورہ اسراء کی ہے، من کان یرید العاجلہ عجلنا لہ فیہا، جو انسان عاجلہ یعنی جلدی کی زندگی، یہی سردست زندگی، یہ جو فی الحال زندگی دنیاوی زندگی کو چاہتا ہے، جو دنیاوی زندگی پر منجمد ہو جانا چاہتا ہے، من کان یرید العاجلہ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید، تو ہم اسے اسی دنیاوی زندگی میں جلد باز ہے نا، منجمد ہو گیا ہے، آخرت کی پرواہ نہیں ہے، ٹھیک ہے دنیا میں آؤ گے، عجلنا لہ ما نشاء لمن نرید، جو ہم مشیت ہماری تقاضا کرتی ہے جسے ہم چاہتے ہیں اسے دیتے ہیں۔ بڑی توجہ کیجیے گا، جسے چاہتے ہیں اسے دیتے ہیں، یعنی جو لوگ دنیا پرست ہیں وہ سب کے سب اپنی دنیا کو حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہوتے۔ بڑی توجہ کیجیے گا، آخرت اور دنیا کا فرق سمجھیے یہیں سے، اور پھر عطا الہی کے اوپر گفتگو کا تسلسل آگے بڑھے گا۔ دیکھیے عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید، جسے ہماری مشیت کا تقاضا ہوتا ہے ہم اسے دنیاوی زندگی کی نعمتیں دے دیتے ہیں، لذتیں دے دیتے ہیں۔ ثم، لیکن خبردار یاد رکھنا، مال روپیہ پیسہ دولت اگر آ جائے تو خوش مت ہو جانا، سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، ہم ان کے گرد اپنی گرفت کو آہستہ آہستہ تنگ کرتے ہیں کہ انہیں سمجھ میں نہیں آتا۔ تمہاری طغیانی بڑھے گی، تم بیٹھ جاؤ گے تخت پر، خلیفہ کا دعویٰ کرو گے، فرزند رسول سے بیعت لو گے، حسین بن علی سے، ہم چھوڑتے رہیں گے، تمہیں چھوڑتے رہیں گے۔ ایک دفعہ تم گھمنڈ میں اتنے آ جاؤ گے کہ 30,000 کا لشکر دے کے حسین کو شہید کر دو گے، ہم تمہیں تب بھی چھوڑ دیں گے۔ رسول کی بیٹیوں کو قیدی بنا کر لاؤ گے، ہم تمہیں تب بھی چھوڑ دیں گے، لیکن گرفت ہم ایسی سخت کریں گے کہ ایک دفعہ تمہاری حکومتیں تہس نہس ہو کر ختم ہو جائیں گی اور تاریخ کے اوراق میں گمشدہ ہو جائیں گی، تمہاری حکومتیں ملیں گی نہیں۔ نام اگر باقی رہے گا، اگر گنبد باقی رہے گا تو سید الشہداء کا گنبد باقی رہے گا۔ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید، اور اس کے بعد ہوگا کیا؟ دنیاوی نعمتیں ہم تمہیں دے دیں گے، عطا الہی دنیا میں تمہیں مل جائے گی۔ دیکھو ثم جعلنا جہنم یصلاھا مذموما مدحورا، لیکن یاد رکھنا اگر دنیاوی زندگی پر منجمد ہو گئے تو ہم تمہارے لیے جہنم کو تیار کر کے رکھا ہے، یصلاھا مذموما مدحورا، تم جہنم کو اس طرح سے پاؤ گے، جہنم تمہیں اس طرح سے اپنے پنجوں میں دبوچے گی، نہایت ذلت کے ساتھ، مدحورا مذموما مذمت کرتے ہوئے تمہیں جنت میں ہم دھکیل دیں گے، نہایت ذلت اور رسوائی کے ساتھ۔ یہ ہے ان لوگوں کی داستان کہ جو دنیاوی زندگی کے لیے کوشش کریں، طالب سب ہیں عطا الہی کے،
وہ کہہ رہا ہے پروردگار مجھے دنیا دے دے. دیکھیے ہر انسان جو اپنی قسمت بناتا ہے اخروی لحاظ سے وہ خود اس کی ذات سے نکل کر آتی ہے. یزید کی زبان حال، یزید کی روح، یزید کا نفس خود یہ کہہ رہا ہے کہ میں اسی رستے پر چلوں خدا دے گا. حسین کی ذات یہ کہہ رہی ہے کہ پروردگار مجھے اس رستے پر چلنا ہے، اس رستے پر نہیں چلنا. مسئلہ ذات کا ہے، خرابی ذات کی ہے. جو تمہارا اندر سے ان بلٹ، جو تمہارا انر سول چاہے گا ہم وہ تمہیں دیں گے. ہماری عطا تو عام ہے، جو چاہ رہا ہے ہم اسے دے رہے ہیں. لیکن دیکھو جو لوگ آخرت کو چاہتے ہیں، ومن اراد الاخرہ وسعى لها سعيها وهو مؤمن، جو آخرت کو چاہے اور آخرت کے لیے کوشش کرے، جو آخرت کا خواہاں ہو، جو آخرت کا طالب ہو، جسے آخرت کا ارادہ ہو، وهو مؤمن، اور وہ باایمان بھی ہو، مومن بھی ہو. وسعى لها سعيها، اور آخرت کی کوشش بھی کرے جو کوشش ہے. فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُم مَّشْكُورًا، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی کوششوں کا ہم شکریہ ادا کریں گے. وَكُلًّا نُمِدُّ هَٰؤُلَاءِ وَهَٰؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا. دیکھو ہم ان دونوں گروہوں کو عطا دیتے ہیں اپنی، ان دونوں گروہوں کو اپنی عطا دیتے ہیں. انہیں بھی عطا دیتے ہیں، انہیں بھی عطا دیتے ہیں، کیونکہ تمہارے پروردگار کی عطا میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. لیکن فرق سنتے جائیے، پھر میں آگے بڑھاؤں اپنی گفتگو کو، کہ جب اہل دنیا کی بات کی تو یہ کہا کہ جسے چاہیں گے دیں گے. کیوں؟ دنیا دار تزاحم ہے، استکاک ہے، ٹکراؤ ہے، تصادم ہے، رکاوٹ آ رہی ہے. بھائی میں نے بھی درخواست کی سرکار کو کہ مجھے فلاں کاروبار مل جائے، آپ نے بھی درخواست کی مجھے فلاں کاروبار کرنے کی اجازت دی جائے. آپ کی منظور ہو گئی، میری منظور نہیں ہوئی. کیوں؟ دنیا میں ٹکراؤ ہے، آخرت میں ٹکراؤ نہیں ہے. تو پروردگار کی متنبع کرنا چاہ رہا ہے، انتباہ ہے پروردگار کی جانب سے، ہوشیار ہو جاؤ. دیکھو دنیا کے پیچھے نہ بھاگو. دنیا کے پیچھے بھاگو گے، جو تمام کے تمام لوگ جو دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہم ہر ایک کو دنیا دے دیں. اجلنا لہو فیہا ما نشاء لمن نرید، جسے ہم چاہتے ہیں دیتے ہیں. ہو سکتا ہے ساری زندگی دنیا کے پیچھے دوڑتے رہو، آخر میں ناکام ہو جاؤ. دنیا سے بھی گئے ناکام، آخرت میں بھی ناکام. لیکن یاد رکھنا آخرت کی خصوصیت یہ ہے، من کان یرید الاخرہ، جو آخرت کا ارادہ کرے، جو آخرت کا ارادہ کرے. دیکھو کان سعیہم مشکورا، تمام کے تمام لوگوں کی، جو انسان جس زمانے میں ہو، جس مکان میں ہو، جس ملک میں، جس قریے میں بستے ہو، ان سب کی کوششوں کا ہم شکریہ ادا کریں گے. اور کلن نمدو، ہم دونوں کی مدد کریں گے. ہاؤلائے و ہاؤلائے من عطاء ربک، تمہارے پروردگار کی عطا انہیں بھی، اہل دنیا کو بھی شامل رہے گی اور اہل آخرت کو بھی. وما کان عطاء ربک محظورا، تمہارے پروردگار کی عطا میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. رکاوٹ ہے تو تمہارے عمل میں ہے، اس دار دنیا میں ہے جو دار تزاحم ہے. اس آیت کا اقتباس میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. اب دیکھیے پروردگار عالم کی عطا کو کس انداز سے دیکھنا چاہیے، کس انداز سے لینا چاہیے، اور عطا کہاں سے ملتی ہے. عطا اگر لے انسان تو کس تصور کے ساتھ لے. آپ کی نفسانی اور روحی حالت، توجہ کیجیے گا، آپ کی روحانی اور نفسانی حالت عطا کو پاتے وقت جیسی ہوگی عطا ویسے ہی ملے گی. ایک آدمی آیا ہے مجلس میں، اگر کسی دنیاوی غرض کے لیے، دنیاوی غرض ملے گی. لیکن کیا وہ تمام لوگ جو دنیاوی غرض کے لیے آتے ہیں، کسی بھی جگہ جاتے ہیں، ان کی دنیاوی غرض پوری ہو جاتی ہے؟ ابھی عرض کیا میں نے، ضروری نہیں ہے. لیکن اگر آخرت کے لیے آئے گا، یا من لا یلحہ الحاح الملحین عجت الاصوات الیک بصنوف اللغات. سید الشہداء فرما رہے ہیں پروردگار عرفات کے میدان سے مختلف زبانیں بولنے والے تجھ سے دعا کر رہے ہیں، لیکن کوئی بھی زبان دوسری زبان کو تیری بارگاہ میں پہنچنے سے روک نہیں رہی ہے. عجت الاصوات الیک بصنوف اللغات، یہ ہے آخرت کا مسئلہ. 10 لاکھ لوگ آئیں، 20 لاکھ آئیں، 10 کروڑ آئیں، 6 کے 6 ارب سید الشہداء کے لیے آنسو بہائیں. ایسا نہیں کہ اجر وہاں سے آئے، پروردگار کا 6 ارب آنسو بہا رہے ہیں، انہیں اجر کیسے دوں گا؟ بھائی آخرت میں ٹکراؤ نہیں ہے، ہر ایک کو ملے گا جتنا وہ چاہے گا ملے گا، ٹکراؤ کوئی نہیں ہے. یہ ہے آخرت کی خصوصیت. اب کس انداز سے روحانی حالت ہونی چاہیے، نفسیاتی حالت ہونی چاہیے. سورہ آل عمران میں ایک دفعہ پروردگار نے ذکر کیا کہ دیکھو یاد کرو، وامرأۃ عمران، عمران کی بیوی کو، عمران کی زوجہ کو یاد کرو. کون عمران؟ جناب مریم کے والد. امرأۃ عمران اذ قالت رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی. پروردگار جو میرے یہاں جس بچے کی ولادت ہونے والی ہے میں نے اسے تیری راہ میں آزاد کیا، فتقبل منی انک انت السمیع العلیم.
وہی مسئلہ درپیش ہونے والا ہے، اور میں کروں تو کیا کروں سمجھ نہیں آتا. ایک سلوات بھیجیے تاکہ مدد شامل ہو تو گفتگو آگے بڑھ سکے. ایک سلوات کافی ہے بس، کیونکہ آپ نے نعرہ لگایا کسی کو جوش آئے گا. ماشاءاللہ آپ جوش تو آپ لوگ بہت ہے، سب آپ لوگ مولا کے عزیز ہیں، مولا کے مہمان ہیں. آپ کا دل چاہتا ہے مولا کائنات کے نام میں، انشاءاللہ مولا کائنات آپ کو اپنے ساتھ محفوظ فرمائے اس دنیا میں. نہیں سلوات بھیجنے سے منع نہیں کر رہا، لیکن نعرے کا ایک الگ سلسلہ ہوتا ہے، پھر نعروں کا سلسلہ چل جاتا ہے. اور آج کل نعرے بھی نئے نئے آ رہے ہیں، کوئی نعرہ طویل لگ گیا 10 15 20 30 سیکنڈ کا تو مجھے 2-3 آیتیں نہیں چلی جائیں گی. تو دیکھیے وامرأۃ عمران اذ قالت رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم. پروردگار جس بچے کی میرے یہاں ولادت ہونے والی ہے اسے قبول کر، میں نے تیرے یہاں میں آزاد کیا. یہ آزاد کرنے کا مطلب کیا ہے؟ آزاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اپنی ولایت اٹھا لی. جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو ماں باپ سب سے زیادہ مستحق اور حقدار ہوتے ہیں بچے پر اپنا تصرف کرنے کے، یعنی میں نے اسے بیت المقدس کی عبادت کے لیے آزاد کر دیا. اس سے 2-3 باتیں سمجھ میں آتی ہیں. پروردگار کہہ رہے ہیں وامرأۃ عمران، یاد کرو ذکر کو عمران کی بیوی کے جن کا نام حنہ تھا، جناب مریم کی والدہ. بھئی یہ کیوں کہہ رہا ہے؟ خود نظر کر رہی ہیں بیوی. مفسرین نے لکھا ہے اس بات کو کہ یہ جو مستقلاً بغیر اپنی شوہر کے ذکر کے نظر کر رہی ہیں، منت مان رہی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب عمران اس وقت زندہ نہ تھے اور بیت المقدس میں جاتے تھے خدمت کے لیے صرف لڑکے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے کوئی بشارت تھی جس کی وجہ سے جناب مریم کی والدہ نے معلق کر کر اس نظر کو انجام نہیں دیا کہ پروردگار اگر بیٹا ہوگا تو بھیجوں گی بیت المقدس میں. بڑی توجہ کیجیے گا، سمجھیے کہ وہ لوگ جو انبیاء نہیں ہیں، جناب مریم نبی نہیں ہے، نہ جناب مریم کی والدہ پیغمبر ہے، لیکن غیب کی خبر دے رہی ہیں. یقیناً پہلے کہیں بشارت ہوگی کہ دیکھو ہم تمہیں ایک بیٹے کی بشارت دیں گے، تو کہا کہ اچھا بیٹا ہونے والا ہے تو ٹھیک ہے، نظر تو لکا ما فی بطنی محررہ، پروردگار یہ جو اولاد ہونے والی ہے اسے میں نے تیری راہ میں آزاد کیا. فتقبل منی انک انت السمیع العلیم. آیت کا لب و لہجہ یہ بتلا رہا ہے کہ یقین تھا. جب یقین تھا تو کہا قرآن نے کہ امرأۃ و عمران، عمران کی بیوی کا، عمران کی زوجہ کا ذکر کرو، اور یہاں پر کہیں شوہر کا ذکر نہیں آیا. حق کے تصرف زیادہ باپ کو ہے اولاد پر. بھئی باپ کا ذکر نہیں ہے، اس کا مطلب یہ کہ جناب عمران بشارت دے کر دنیا سے جا چکے تھے. یا اگر جناب عمران بشارت دے کر نہیں گئے تھے تو جناب مریم کی والدہ کو یہ بشارت دی گئی تھی. بھئی کچھ تو ماننا پڑے گا. وامرأۃ عمران اذ قالت، وہ وقت یاد کرو جب عمران کی زوجہ حنہ جناب مریم کی والدہ نے کہا کہ ما فی بطنی محررہ فتقبل منی انک انت السمیع العلیم، پروردگار قبول کر لے میری اس نظر کو. فلما وضعت، اور جب بچے کی ولادت ہوئی تو دیکھا کہ وہ لڑکی جناب مریم تھی. رب انی وضعتها انثى، پروردگار دیکھیے بڑی توجہ کیجیے گا، بڑی خوبصورت انداز سے گفتگو کیا انبیاء کے مقامات پر سورہ مریم نے اور سورہ آل عمران میں. اور یقین کیجیے سورہ مریم کی ابتدائی آیتوں کی موسیقیت، ہم آہنگی، ترنم، ہارمونی، معنی، الفاظ کا زیر و بم اتنا خوبصورت ہے کہ اگر انسان سورہ مریم کو سمجھنے کے لیے عربی سیکھنا چاہے تو ارزش رکھتا ہے. کافا یا انصا ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا رب انی وهن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا. عجیب انداز سے جناب زکریا کا ذکر ہے، عجیب انداز سے. دیکھیے سنیے قرآن کیا کہہ رہا ہے، قرآن کیا بتلانا چاہ رہا ہے. رب انی وضعتها انثى، پروردگار ایک تعجب خیز جملہ، یعنی یقین تھا کہ بیٹا پیدا ہوگا. بھائی کیسے یقین تھا؟ جب تک بشارت الہی نہ ہو حنہ جیسی مومنہ خاتون یہ نہیں کہہ سکتی پروردگار یہ کیا ہوا، یہ تو بیٹی پیدا ہوئی ہے، میں نے تو نظر کی تھی بیت المقدس سے بھیجنے کی. اس کا مطلب ہے یہ ماننا پڑے گا دلالت اقتضاء کے تحت. اگر یہ بات نہیں سمجھ سکیں آپ کہ دیکھیے یہاں پر پہلے ذکر گزر چکا تھا کہیں پر کہ ہم تمہیں ایک بیٹا دیں گے. رب انی وضعتها انثى وليس الذكر كالانثى، لڑکا تو لڑکی کی طرح نہیں ہوتا. کیا یہ اتنی سیدھی سی بات جناب مریم کی والدہ خدا کو بتانا چاہتی ہے کہ لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا؟
بھائی کیا کسی شناختی کارڈ میں جنس لکھوانے کی بات ہو رہی ہے کہ لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا؟ یہ حیوانات بھی جانتے ہیں، انسان بھی جانتے ہیں کہ مذکر مؤنث کی طرح نہیں ہوتا۔ اشارہ یہ تھا تعبد کا یہ عالم ہے، فروتنی کا یہ عالم ہے، تواضع کا یہ عالم ہے کہ پروردگار میں نے تو تیری بارگاہ میں نظر کی تھی، شکوہ زبان پر نہیں لائی، صرف یہ کہا پروردگار لڑکا تو لڑکی کی طرح نہیں ہوتا۔ لیست ذکر کالانثی، پروردگار لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا، مذکر مؤنث کی طرح نہیں ہوتا۔ اور جب پیدا کیا تو پروردگار نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم جانتے ہیں، واللہ عالم بما وضعت، خدا جانتا ہے کہ مریم کی ماں کی یہاں جناب حنہ کی یہاں کس کی پیدائش ہوئی تھی، خدا جانتا ہے یہ بات۔ پروردگار انی سمیتھا مریم، پروردگار میں نے اس کا نام رکھا مریم۔ دیکھیے آیتوں کے تسلسل کو سمجھیے، کہہ رہی ہے انی سمیتھا مریم۔ دستور یہ تھا کہ اگر باپ زندہ ہو تو باپ کی جانب نام رکھنے کی درخواست کی جاتی ہے کہ باپ نام رکھے۔ تو اب سمجھ میں آ گیا کہ اس وقت جناب عمران زندہ نہیں تھے۔ انی سمیتھا مریم، میں نے اس کا نام رکھا مریم، وَأُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، پروردگار میں اس بچی کو بھی اور اس کی نسل کو بھی تیری پناہ میں دیتی ہوں شیطان رجیم سے۔ تو بھائی بات اور پیچیدہ ہو گئی۔ جناب حنہ نہ صرف یہ جانتی تھی کہ لڑکا ہوگا لیکن لڑکی ہوئی، بشارت تھی پہلے، لیکن ایک بات اور جانتی ہیں کہ اس بچی کی ذریت آگے بڑھے گی۔ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، پروردگار میں اس بچی کو اور اس کی نسل کو تیری پناہ میں دیتی ہوں کہ تو اسے شیطان سے بچائے رکھیو۔ یعنی علم کا احاطہ اتنا بڑا ہے جناب مریم کی ماں کا کہ دیکھیے یہ بھی جانتی تھی کہ لڑکا ہوگا، اعتراض نہیں کیا۔ ایک دفعہ تعجب ہو گیا، پروردگار نے کہا تعجب مت کرو، پروردگار اللہ عالم بما وضعت، پروردگار بہتر زیادہ جانتا ہے کہ تمہاری کس کی ولادت ہوئی، لڑکے کی یا لڑکی کی، ہم جانتے ہیں لیس ذکر کالانثی۔ تو یہ روایات میں آیا ہے احادیث میں کہ جناب عمران کو پہلے بشارت دی گئی تھی کہ تمہارے یہاں تمہاری نسل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا۔ وہ یہ سمجھ رہی تھی جناب حنہ کہ اس وقت جو میرے یہاں پیدائش ہوگی وہ اسی لڑکے کی ہوگی۔ پروردگار نے وعدہ ضرور پورا کیا ایک نسل کا فاصلہ دے کر، یعنی پروردگار کے وعدے کے پورا ہونے کو دیکھیے، نسلوں کے فاصلوں کو مت دیکھیے۔ اگر پروردگار کہہ رہا ہے وہ اشرقت الارض بنور ربہا، ایک وقت آئے گا کہ جب پروردگار کے نور سے زمین روشن ہو جائے گی تو کوئی یہ نہ کہے کہ وہ کب روشن ہوگی۔ محمد کی نسل میں فاصلہ ضرور آئے گا، لیکن آئے گا ایک آنے والا کہ جب آئے گا تو زمین پروردگار کے نور سے جگمگا اٹھے گی۔ دیکھیے کہا کہ میں نے نام رکھا ہے سمیتھا مریم، میں نے مریم نام رکھا۔ اچھا، اور اس کے بعد اس سے پہلے کا واقعہ، اس کے بعد کا واقعہ، پھر جناب مریم کو رکھ دیا گیا بیت المقدس میں عبادت کے لیے، پردہ ڈال دیا گیا۔ اب قرآن نے عجیب انداز سے گفتگو کی، کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم ان لك هذا قالت هي من عند الله ان الله يرزق من يشاء بغیر حساب۔ اب زکریا وکفلها زکریا، اور اس کے بعد زکریا نے کفالت شروع کی جناب مریم کی۔ اچھا، جب جناب مریم کی ماں نے کہا کہ پروردگار تقبل منی، مجھ سے قبول کر، تو یہاں پر نظر قبول کرنے کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہاں پر ثواب کی بات نہیں ہو رہی ہے کہ ہم نے مریم کی ماں کو ثواب دیا، یہاں بات ہو رہی ہے ذات مریم کو ہم نے قبول کیا، کیونکہ اس آیت کے بعد پروردگار نے کہا فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ، اس کے پروردگار نے اسے قبول کیا۔ بھائی پہلے نظر کی قبولیت کے ثواب کی بات ہوتی تو وہ ذکر گزر چکا ہے، کیونکہ قرآن خود یہ کہہ رہا ہے، دستخط کر رہا ہے خدا، مہر اس بات لگا رہا ہے کہ جب مریم کی ماں نے کہا رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررہ، پروردگار میں نے تیرے لیے نذر کر دی۔ اگر خدا نہ مانتا تو اس انداز سے ذکر نہ کرتا، نظر کا ثواب دیا جا چکا ہے، پھر دوبارہ یہ کہنا فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ماں کی نظر بھی قبول ہوئی، مریم کو بھی خدا نے اپنی بارگاہ میں آنے کی دعوت دی اور قبول کیا۔
فتقبلها ربها بقبول حسن، اگر پروردگار یہیں تک کہہ دیتا کہ پروردگار نے قبول کیا، بہت بڑا اجر تھا، لیکن پروردگار نے کہا بقبول حسن، بڑے اچھے انداز سے قبول کیا پروردگار نے مریم کو، اور اس کے بعد یہ نہ کہا بلکہ یہ کہا وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اور مریم کی پرورش کی خدا نے خود بہترین انداز سے۔ بھائی کسی نے دیکھا مریم کی پرورش کرتے ہوئے جناب پروردگار عالم کو؟ نہیں، خدا نے خود کہا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، ہم نے زکریا کو بھیجا مریم کی پرورش کے لیے۔ تو دیکھیے انبیاء کی پرورش کا، انبیاء کو پالنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پروردگار کی عنایت کے سائے میں پلتے ہیں، لیکن کوئی عبد الہی انہیں پال رہا ہوتا ہے۔ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اور اس کے بعد جب بڑی ہوئی اور اس کے بعد جب مریم کے پاس آنا جانا شروع کیا بیت المقدس میں، كُلَّمَا دَخَلَ زَكَرِيَّا عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا، ہمیشہ بے موسم کے پھل دیکھتے تھے۔ مریم یہ کیا اَنَّ لَكِ هَٰذَا قَالَتْ هِيَ مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ، کہ پروردگار یہ قرآن کی آیت ہے، اب میں کیا کروں، وقت کم ہے، لیکن آج بھی 5-7 منٹ اوپر ہو جائیں گے بہت معذرت کے ساتھ۔ دیکھیے پروردگار عالم نے جب یہ اس آیت کو نازل کیا تو یہ کہا کہ جب بھی آتے تھے بے موسم کے پھل دیکھتے تھے، پوچھتے تھے جناب زکریا یہ پھل کہاں سے آئے تمہارے پاس؟ کہا کہ یہ میرے پروردگار کی جانب سے آئے، من عند اللہ ہے، پروردگار کی جانب سے آئے، میرا پروردگار جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ اب آئیے ذرا چلیے دوبارہ سورہ مریم کی طرف، کاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا رب انی وهن العظم منی واشتعل الراس شیبہ، کاف ہا یا عین صاد۔ حبیب یاد کرو اس وقت کو جب تمہارے پروردگار کی رحمت نے زکریا کو یاد کیا۔ رحمت، زکریا کا مقام دیکھیے کہ رحمت الہی نے زکریا کو یاد کیا۔ پھر زکریا نے کیا کہا؟ رب انی وهن العظم منی واشتعل الراس شیبہ، پروردگار میں کمزور ہو چکا ہوں، بوڑھا ہو چکا ہوں، سر پہ سفید بال بھڑک چکے ہیں، اور پروردگار میرے پاس میری یہاں اولاد نہیں ہے، فہب لی من لدنک ولیا ولم اکن بدعائک یا رب شقیا، پروردگار میں نے کبھی تیری دعا مانگنے میں کوتاہی نہیں کی، میں نے کبھی تیری دعا کے سلسلے میں شقاوت نہیں کی، فہب لی من لدنک ولیا، پروردگار مجھے ایک ولی عطا کر، یرثنی و یرث من آل یعقوب واجعلہ رب رضیہ، تو پروردگار وہ ایسا ولی ہو مجھے جو اولاد دے وہ ایسی ہو کہ جو مجھ سے بھی ورثہ لے کر جائے اور آل یعقوب سے بھی ورثہ لے کر جائے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ورثے دار انبیاء کا وہی بن سکتا ہے جو براہ راست خدا کی عنایت کے تحت متولد ہو۔ اچھا جب یہاں پہ پروردگار عالم نے بات کی سورہ مریم میں تو یہ کب کی بات ہے؟ چلیے دوبارہ سورہ آل عمران میں، جب مریم کے پاس میوے دیکھے، بہشتی میوے دیکھے، ایک دفعہ زکریا کا دل تڑپ گیا۔ سورہ آل عمران میں کہا، سورہ مریم میں کہا ہنالک دعا زکریا ربہ، اس وقت جب مریم کے پاس پھل دیکھے نا زکریا نے تو ایک دفعہ تڑپے زکریا، ہنالک وہاں دعا کی تھی جسے ہم نے سورہ مریم میں آ کر بیان کیا، اور دعا کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا، رب انی وهن العظم منی واشتعل الراس شیبہ، ہنالک دعا زکریا ربہ، پروردگار کی بارگاہ میں زکریا نے وہاں دعا کی کہ پروردگار مجھے ایک اولاد عطا کر جو آل یعقوب کی بھی ورثے دار ہو، جو میری بھی ورثے دار ہو۔ جب بات یہاں تک آ گئی اس کے بعد فنادت الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب، اس کے بعد جب ہم نے دعا کی زکریا کی قبول کر لی تو ملائکہ نے اسے بہت دور سے ندا دی اور وہ کھڑے ہوئے تھے محراب عبادت میں۔ یا اس کے بعد کس انداز سے دیکھیے، توجہ کیجیے گا، ان نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، اے زکریا ہم تمہیں ایک بچے کی بشارت دیتے ہیں کہ جس کا نام یحییٰ ہے، لم نجعل من قبل سمیہ، ہم نے اس انداز کا بچہ، ہم نام بچہ اس سے پہلے پیدا نہیں ہوا، ہم نے کسی کا نام نہیں رکھا۔ یعنی ریت یہ ہے کہ انبیاء کے گھرانوں میں اگر کوئی خاص بچہ متولد ہو تو اس کا نام رکھنے کا حق اب نبی کو نہیں ہوتا ہے، خدا خود نام رکھتا ہے۔ بھائی جاہلیت کے دیوان موجود ہیں، جاہلیت کی تاریخ موجود ہے اسلام سے پہلے کی، دکھا دیجئے کسی کا نام حسین ہو۔ تو ان کا نام خدا رکھتا ہے، لم نجعل لہم، ہم نے اس سے پہلے اس کا ہم نام پیدا نہیں کیا۔ اور اس کے بعد جیسے یحییٰ متولد ہوئے، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ کتاب کو مضبوطی سے تھام دو۔ میں کہوں گا پروردگار ابھی زکریا زندہ ہیں، یحییٰ متولد ہوئے ہیں اور تو کہہ رہا ہے کہ کتاب کو مضبوطی سے تھام دو۔
یہ زکریا کی موجودگی میں کون سی کتاب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار کی بارگاہ میں اگر سن چھوٹا ہو، عمر کم ہو، چاہے بچہ گہوارے میں ہو، کتاب عطا ہو سکتی ہے۔ اگر 6 سال کا بچہ دربار میں جا کر مناظرہ کر لے اور ایک سوال سے 22 فقہی شقیں نکالے اور یہ کہے کہ یہ بتا احرام حج کا تھا یا عمرے کا، یہ عمدی تھا یا سہوی تھا، جانور چوپایا تھا یا حشرات الارض تھا، متعمد تھا یا سہو تھا، غلام تھا یا آزاد تھا، تو سمجھ لیجئے کہ یہ اسی نسل سے تعلق ہے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ 22 شقیں کیسے نکالی۔ بھائی خدا وہاں یحییٰ کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ ابھی یحییٰ پیدا ہوئے تھے، باپ پیغمبر تھا، زندہ تھے، مریم موجود تھی، ہم نے یحییٰ سے کہہ دیا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، ہم نے تمہیں کتاب دی تبھی تو مضبوطی سے پکڑو گے۔ بھائی وہاں جب کتاب جیسی چیز دے دی تو یہاں 22 شقیں اگر میرے امام نے نکال دی تو یہاں پر کیوں اچھمبے کی بات ہے؟ کیوں دنیا نہیں مانتی؟ کیوں تعجب ہوتا ہے؟ ایک دفعہ اس کے بعد بھیجیے، یہ پریویلیج چیزیں مجھے یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ۔ اب خدا شاید جانتا تھا کہ یہ مسلمان بڑی کٹ حجتی کریں گے، بڑی بکراتی کریں گے، خدا نے کہہ تو دیا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، لیکن اس کے بعد خدا نے اور وضاحت کی، وہ آتیناہ الحکم صبیہ، واضح کر دوں گا کہ ہم نے بچپنے میں اسے حکم عطا کرنے کی طاقت دے دی تھی۔ اب توجہ کیجئے گا، دیکھیے اب اگر آپ جائیں ابو الفضل عباس کے روزے پر، سید الشہداء کے روزے پر، مولا کائنات کے روزے پر، اگر وہاں جا کر دل ایک دفعہ ٹوٹ جائے اور وہاں جا کر اولاد کی دعا مانگے، کیونکہ روحی اور معنوی حالت میں مطابقت ہونی چاہیے۔ جب مریم کی پاس پھل دیکھے تو وہاں کہا خدا نے ہنالک دعا زکریا ربہ، کیا اس سے پہلے جناب زکریا دعا نہیں مانگتے تھے؟ بھئی سورہ مریم نے کہہ تو دیا تھا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، پروردگار میں نے تیری دعا مانگنے میں کبھی کوتاہی نہیں کی۔ تو مریم کو دیکھ کے کون سی نئی دعا یاد آئی؟ اگر کسی بندے کو دیکھ کر، کسی بندے پر نازل ہونے والی نعمتیں دیکھ کر، اس بندے کو دیکھ کر کسی کا دل خدا کی طرف متوجہ ہو اور اس بندے کو دیکھ کر کوئی دعا مانگے تو یہ شرک نہیں ہے، عین توحید ہے۔ یہ عین توحید ہے۔ ہنالک، دیکھیے ایک ایک آیت کا حساب ہے، بڑی پریسائز ڈیجیٹل کیلکولیشن سے بھی کہیں آگے کی کیلکولیشن ہے خدا کی۔ یہ تو آج ڈیجیٹل سسٹم آیا نا کہ صاحب آج کا بچہ کہتا ہے ڈیجیٹل، پہلے اینالوگ تھا۔ خدا اینالوگ گفتگو نہیں کرتا، ڈیجیٹل گفتگو کرتا ہے۔ حضور وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، یہ جملہ کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ کیا کوئی پیغمبر ایسا ہو سکتا ہے کہ خدا کی بارگاہ میں دعا نہ کرتا ہو؟ ذکر کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ شاید مقصد یہ ہو کہ دیکھو ہمیشہ زکریا دعا کرتے رہے، لیکن ہماری عطاؤں کی بارش دیکھ کر، ہماری جانب متوجہ ہو کر، مریم کے وجود کو دیکھ کر، ہماری نعمتوں کو مریم کے پاس دیکھ کر دعا کرنے کا مرحلہ اور ہے، وہ پہلے والی دعائیں اور ہیں۔ اگر جائیں ابو الفضل عباس کے حرم میں، اگر جائیں 8ویں امام کے حرم میں، وہاں مولا کی شخصیت کی یاد آئے آپ کو اور وہاں پر اپنے یہ دعا مانگے تو یقین کیجئے کہ یہ عطا ایسی ملے گی، اولاد ایسی ملے گی کہ جس میں مطابقت ہوگی جناب 8ویں امام سے، جس میں مطابقت ہوگی مولا کائنات سے، جس میں مطابقت ہوگی ابو الفضل عباس سے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مولا کائنات بن جائے گی آپ کی اولاد، میں یہ کہہ رہا ہوں مطابقت ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ کنڈیشن وہی تھی، روحی حالت وہی تھی۔ پروردگار نے کہا کہ دیکھو ہم نے آتینا الحکم صبیہ وحنانا من لدنا وزکاة وکان تقیہ ولم یکن جبارا عصیہ، ہم نے یحییٰ کو اس انداز سے متولد کیا، ہم نے یحییٰ کو اس انداز سے دیا زکریا کو، وہ حناناً بڑے رحم دل تھے، زکاتاً پاک تھے، حنان بھی تھے، رحم دل تھے، زکاتاً پاک بھی تھے، ولم یکن جباراً شقیہ،
جبار نہیں تھے، ظلم نہیں کرتے تھے، شقی نہیں تھے، ہماری معصیت نہیں کرتے تھے، ولم یکن جبارا عصیا، ہماری معصیت نہیں کرتے تھے، جبار نہیں تھے، ظلم نہیں کرتے تھے۔ یہ کیوں ہوئی؟ وہاں دیکھیے عیسیٰ پیدا ہوئے، جب عیسیٰ پیدا ہوئے، اور قصہ آپ کے سامنے مختصر پیش کر کے آگے بڑھ جاؤں گا کہ دیکھیے جب عیسیٰ پیدا ہوئے تو کیا کہا؟ فاشارت الیہ، جناب مریم نے ہاتھ کے اشارے سے کہا کہ جو کچھ بات کرنی ہے عیسیٰ سے کرو۔ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ہم اس سے کیسے بات کریں کہ جو گہوارے میں پڑا ہوا بچہ ہے؟ دو بچے ملتے ہیں قرآن کے اندر، جو دو بچے تھے بچپنے میں نبوت عطا ہوئی، ایک یحییٰ ایک عیسیٰ۔ ابھی عیسیٰ کی جانب آئے تھے قوم یہود کے لوگ، بنی اسرائیل کے لوگ، اعتراض کرتے ہوئے جناب مریم پر، یہ تم نے کیا کام کیا؟ اشارہ کیا گہوارے کی جانب۔ حضرت عیسیٰ بول پڑے، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا۔ بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا، وہاں یحییٰ کے بارے میں کہا یہ رحم دل تھے، یہ جبار نہیں تھے، یہ گناہ نہیں کرتے تھے، ان کے دل میں بڑا رحم تھا، یہ پاک تھے۔ والسلام علیہ یوم ولد ویوم یموت، سلام ہو یحییٰ پر، وہ یوم یبعث حیا، سلام ہو یحییٰ پر کہ جس دن یحییٰ پیدا ہوئے، جس دن موت آئے گی اور جب قیامت سے اٹھائے جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ بھی یہی کہتے ہوئے آئے، والسلام علیہ یوم ولدت، سلام ہو مجھ پر خدا کا اس دن کی جب میں پیدا ہوا، جب میں مروں گا اور جب دوبارہ قبر سے اٹھایا جاؤں گا۔ وہاں پر جناب یحییٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یحییٰ کے بارے میں خدا یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے یحییٰ کو جبار خلق نہیں کیا، ظالم خلق نہیں کیا، سنگدل خلق نہیں کیا۔ یہاں عیسیٰ بھی یہ کہہ رہے ہیں۔ تو یہ صفت کیسے آئی؟ یہ صفت ایسے آئی کہ جناب زکریا جب گئے دیکھ کر مریم کو، ان نعمتوں کو جناب مریم کے ذریعے، جناب مریم کے ذریعے متوجہ ہوئے خدا کی نعمتوں تک۔ اب اگر کوئی نجف جائے مولا کائنات کو دیکھ کر خدا کی نعمتوں کی جانب متوجہ ہو، کوئی مدینے جائے رسول خدا کی قبر منور کو دیکھ کر خدا کی جانب متوجہ ہو، کوئی جناب سیدہ کی یاد لائے اور اس کے ذریعے خدا کی جانب متوجہ ہو، تو یقیناً اولاد ایسی ہی ملے گی۔ بات مطابقت کی ہے، بات تسلسل کی ہے، بات ہم آہنگی کی ہے۔ وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، مجھے شقی نہیں بنایا خدا نے، مجھے جبار نہیں بنایا۔ تو دیکھیے وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، ہم نے بچپنے میں بس حکم عطا کر دیا یحییٰ کو۔ اسی لیے سید الشہداء جب سفر میں جا رہے تھے کربلا کی جانب تو مسلسل جناب یحییٰ کو یاد کرتے تھے۔ کمال مطابقت تھی جناب یحییٰ کے ساتھ۔ کیا مطابقت تھی؟ اس وقت میں وہ اس پہلو پر گفتگو نہیں کرنا چاہتا۔ یقیناً آپ حضرات یہاں وقت میرا پورا ہو چکا ہے، 10 بج چکے ہیں، میں 4-5 منٹ کے مسائل پڑھوں گا۔ مجھے آپ حضرات کی تکلیف کا پورا احساس ہے۔ دیکھیے سید الشہداء نے جو لوگوں کو چنا تو بہت مصلحت کے ساتھ چنا ہے اپنے اصحاب کو۔ وہ صحابی کہ جس میں ذرا سی بھی صلاحیت تھی کہ جو سید الشہداء جس سے محبت کرتے تھے اس کو سید الشہداء نے عجیب انداز سے بلایا، اور جس سے اتنا زیادہ رابطہ نہیں تھا اسے صرف ایک حکم شرعی کے تحت بلایا۔ یہ مقتل پڑھنے والے جانتے ہیں، تاریخ حدیث پڑھنے والے جانتے ہیں۔ بعض سے ایک درخواست کی میرے ساتھ آؤ، کیونکہ شرعی ایک مسئلہ ہے، حکم شریعت ہے، لیکن بعض کو جب بلایا تو بڑے عجیب انداز سے بلایا، اور بعض کی مطابقت اتنی تھی سید الشہداء کے ساتھ کہ ان کو کہنے کی ضرورت نہیں تھی، وہ خود بخود ساتھ ساتھ تھے۔ نفس ابو الفضل عباس کی اور حیثیت ہے، دوستوں کی اور حیثیت ہے۔ ایک دفعہ خط لکھا سید الشہداء نے، جیسا کہ تاریخوں میں اور مقاتل میں ہے، من حسین ابن علی الی الرجل الفقیہ، مرد فقیہ کی جانب حسین ابن علی کی جانب حسین ابن علی کی طرف سے رجل فقیہ کی جانب۔ کون تھا وہ؟ بچپن کا دوست حبیب ابن مظاہر اسدی۔ یعنی حبیب عجیب سمجھ میں نہیں آتا میرے کہ کتنا تعلق شدید تھا سید الشہداء سے، کہ اس صحابی کو، دوست کو، محبوب کو سید الشہداء کی جگہ بھی ملی تو پائے مبارک کے پاس۔ اچھا گنج شہیدہ میں دفن ہو سکتے تھے حبیب، کیا کہنے رحمت حسین ابن علی کے، جس سے تعلق خاص تھا، جگہ بھی خاص دی۔ عباس کو باہر دیا، کہا عباس بھائی ہو، دور رہو گے، باب الحسین ہو، جہاں بھی ہو میرے ساتھ ہو، لیکن دیکھو یہ دوست ہے، باہر کا ہے، اسے ہم عزت سے سرفراز فرمائیں گے، اپنے حرم میں جگہ دیں گے۔
جملہ کیا لکھا حبیب نے؟ عجیب جملہ لکھا حبیب کو، جب خط لکھا عجیب جملہ لکھا، یا حبیب اسرع علینا ولا تبخل بنفسک، حبیب جلدی سے خط ملتا ہی ہماری طرف آؤ اور دیکھو اپنی جان نچھاور کرنے کے سلسلے میں کنجوسی سے کام مت لینا۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی نگاہ سید الشہداء دیکھ رہی ہے کہ حبیب ابن مظاہر کا خون وہ خون ہے جو میرے خون کے ساتھ جسے ملنا ہے۔ ایک دفعہ حبیب آئے اور آپ جانتے ہیں حبیب نے کربلا میں آنے کے بعد ایک ایسی جان فشانی کی ہے جو کسی اور صحابی نے نہیں کی۔ کہا کہ مولا یہاں پر قبیلہ اسد والے رہتے ہیں، اگر آپ کی اجازت ہو تو انہیں لے آؤں۔ سید الشہداء نے اجازت دی، حبیب گئے، لے کر آئے، رستے میں عمر سعد کے لشکر نے روکا، جنگ ہوئی، کئی لوگ ان کے شہید ہوئے اور حبیب تنہا آ سکے۔ اور جب سید الشہداء نے دیکھا کہ قبیلہ اسد والے آنا چاہ رہے تھے، نہیں آئے، شہید ہو گئے، سید الشہداء نے قبیلہ اسد والوں کے لیے دعا کی ہے۔ شب عاشور آئی، سید الشہداء ایک دفعہ خیموں کا جائزہ دیتے ہوئے پھر رہے ہیں۔ نافع ابن ہلال نے دیکھا، کہا کہ مولا رات کے اس وقت کہا میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کہیں سے حملے کا خطرہ تو نہیں ہے۔ خیمے کی پشت پر گئے، سید الشہداء کے ساتھ نافع ابن ہلال ساتھ ساتھ ہے، جہاں جا رہے ہیں نافع ساتھ ساتھ ہے۔ ایک دفعہ نافع کا کہنا ہے مقتل مکرم کے مطابق ایک خیمے میں گئے، اب میں اس خیمے میں نہیں گیا، میں کہوں گا نافع تم اس خیمے میں جا بھی نہیں سکتے، یہ خیمہ حسین کی بہن زینب، فاطمہ کی بیٹی زینب کا ہے۔ شہزادی کے خیمے کے باہر رک گئے نافع کہتے ہیں جناب زینب کے خیمے میں گئے، حالات کی جانچ کے لیے، احوال پرسی کے لیے۔ ایک دفعہ میرے کانوں میں آواز آئی تو کسی بیوی نے کہا جو میرے خیال سے حسین کی بہن ہو سکتی ہے کہ بھیا ذرا یہ بتاؤ کہ کل جنگ ہوگی تو تم نے اپنے اصحاب کا امتحان لے لیا ہے، کل ایسا نہ ہو کہ تمہیں تنہا چھوڑ کر یہ اصحاب چلے جائیں۔ بس ایک دفعہ نافع نے جملہ سنا کہ فاطمہ کی بیٹی کو ہم پر یقین نہ ہو، تڑپ گئے، ایک دفعہ تیزی کے ساتھ گئے حبیب ابن مظاہر کے پاس۔ گئے کس کے پاس؟ حبیب کے پاس۔ جانتے ہیں کہ مزاج آشنا حسین ہے، بنی ہاشم کی بات نہیں ہے یہاں پر، یہاں اصحاب کی بات ہے۔ گئے حبیب کے پاس، کہا حبیب کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ دیکھو فرزند رسول کو، رسول کی بیٹی کو تمہاری وفاداری پر یقین نہیں ہے۔ کہا کیا ہو گیا؟ کہا بی بی نے ابھی یہ جملہ کہا ہے اپنے بھائی سے، سید الشہداء سے، میرے مولا سے یہ جملہ کہا ہے۔ حبیب نے عجیب جملہ کہا، اگر نہ ہوتا حکم خدا صبح تک انتظار کرنے کا تو میں ابھی اپنی اس تلوار کو لے کر دشمن کے لشکر میں گھس جاتا اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے میری لاش کے، اب کریں تو کیا کریں؟ ساتھیوں کو لیا حبیب نے، کہا کہ اپنی تلواروں کو نیام سے نکالو، سب نے اپنی تلواریں غلاف سے نکالی، حبیب کی معیت میں سب گئے، دروازے جناب زینب پر رکے، سب نے اپنی تلواریں نکالی اور کہا وضعوا سیوفکم علی عنوقکم اعناقکم، اپنی اپنی تلواروں کو اپنی گردنوں پر رکھ لو۔ سب نے اپنی تلواروں کو اپنی گردنوں پر رکھا اور حبیب نے آواز بھی پکار کر، اے رسول کی بیٹی شہزادی زینب باہر آئیے، تشریف لائیے، یہ ہماری گردنیں، یہ ہماری تلواریں، اگر ابھی آپ حکم دیں، سید الشہداء نہیں، اگر ابھی آپ حکم دیں تو اپنے ہاتھوں سے اپنی گردنیں کاٹ کر آپ۔ بیوی نے فرمایا رحمکم اللہ، جاؤ جاؤ، خدا کی رحمت تم پر نازل ہو۔ عاشور کی صبح آئی، علی اکبر نے اذان دی، اصحاب کی قربانی کا سلسلہ شروع ہوا۔ آپ جانتے ہیں حبیب ابن مظاہر کون ہے؟ یہ وہ شہید ہے کہ جسے سید الشہداء نے صبح شہید ہونے کی اجازت نہیں دی، ظہر کے وقت اجازت دی ہے۔ یعنی حبیب کے ساتھ سید الشہداء کا تعلق اتنا ہے کہ سید الشہداء نے حبیب کو اپنے ساتھ رکھا۔ ایک دفعہ ظہر کے بعد حبیب گئے، اذن بیگا مانگی، لشکر میں گئے، کبر سنی کے باوجود، اتنی عمر ہونے کے باوجود کئی جہنمیوں کو واصل جہنم کیا۔ اب جنگ کرتے جاتے ہیں حبیب، رجس پڑھتے جاتے ہیں، آپ جانتے ہیں پیاس کا غلبہ ہے، بھوک کی شدت ہے۔ ایک دفعہ زخم لگنے شروع ہوئے، بوڑھا صحابی اب یہ صدر زین پر نہ ٹھہر سکا، ایک دفعہ گھوڑے سے زین پر آیا اور ایک دفعہ سلام کیا، السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ میں کہوں گا حبیب، مولا نے یقیناً یہ سوچا ہوگا کہ حبیب بچپن کے ساتھی تھے، تم بھی ہمارا ساتھ چھوڑ گئے۔ حبیب کی لاش کو اٹھا کر لایا گیا، گنج شہیدہ میں رکھا گیا۔ یقیناً حبیب کے بچوں کو، حبیب کے گھر والوں کو سید الشہداء نے تسلی دی ہوگی۔ میں کہوں گا حبیب تم شہید ہو گئے، تم جنت میں چلے گئے، تم ہی تھے کہ جو اپنی گردن پر تلوار رکھ کے آئے تھے وفاداری کا یقین دلانے کے لیے۔ ارے جناب زینب کا اتنا احترام، اتنا خیال۔ میں کہوں گا حبیب ذرا آؤ شام غریبہ میں، ذرا آؤ عصر عاشور میں کہ جس زینب کے لیے تم اپنی گردن
گردن کاٹ کر نچھاور کرنا چاہتے تھے، ذرا آؤ زینب کو تازیانوں سے بچاؤ، ارے سکینہ کو تماچوں سے بچاؤ، خیموں کو آگ لگنے سے بچاؤ، حسین کی یتیم بچیوں کے کانوں سے خون بہ رہا ہے، ارے رخسار سرخ ہو چکے ہیں، پیر میں کاٹ اللهم بارك محمد وعلى محمد صلى على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم واهلك عدوهم من الجن والانس من الاولين والاخرين واكفنا ما همنا وارزقنا العافيه ووسع رزقنا وطول اعمارنا مع الصحه والسلامه في الجسم والروح. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. پروردگار تجھے قسم دیتے ہیں سید الشہداء کی مظلومیت کی، پروردگار یہ عزادار تیرے حسین کے ہیں یہاں بیٹھے ہیں، پروردگار جس کی دعائیں صحت کی گئی ہے مظہر علی صاحب کی جو گردے کے مریض ہیں، پروردگار بحق سید الشہداء جلد از جلد شفاء عاجل عنایت فرما. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ